شریعت کے مطابق عزت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ رسول اللہ ہے جس طرح معظم سب رسولوں میں، رسول اللہ ہے جس طرح معظم سب رسولوں میں، مکرم یونی شعبان المعظم ہے سب مہینوں میں، مکرم یونی شعبان المعظم ہے سب مہینوں میں۔ اور مبارک ہو مومنوں آئی شب برات، مبارک ہو مومنوں آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ اور ایسے موقع پر اور ایسے ماحول میں ہم اور آپ خوش نصیب ہوں گے جب اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کرتے رہے عبادت ریاضت تلاوت تمام رات، کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے منائی ایسے شب برات۔ میرے محترم، حقیقی شب برات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منائی؟ آج اس کرونا وائرس کے افراتفری کے ماحول میں ہم اور آپ اسی سیرت مبارکہ کا عکس اپنے ماحول میں دیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی کا وہ حسین دور یاد کرے کہ تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں میں نماز نفل، تلاوت قرآن مجید، تسبیح، تحلیل اور تکبیر میں مشغول رکھا۔ آج ہم اور آپ جس ابتلا اور مصیبت سے دوچار ہیں، اسی سنت پر عمل کرنے کا ہم سب کو موقع آ گیا۔ ہم اور آپ اگر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر پوری رات نماز قضائے وتری، یعنی اس کی زندگی کی جتنی نمازیں فرض اور واجب چھوٹ گئیں ان کو حساب میں لائے، ان کا یقینی اندازہ کرے، اور ان میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ 20 سال کی اس کی نماز چھوٹی بھی ہے تو ایک دن کی نماز 17 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب، ایک دن کی ضروری نمازیں 20 رکعت ہوتی ہیں۔ تو نیت کرے، میری زندگی کی سب سے پہلے فجر کی فرض جو چھوٹ گئی تھی اس کے میں نے ادا کرنے کی نیت کی۔ میری زندگی کے سب سے پہلے ظہر کی فرض جو چھوٹ گئی اس کے ادا کی میں نے نیت کی۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر ہے تو وتر کا نام لے اور ادا کرتا رہے، تو اسی طرح وقت کی نماز کا نام لے لے کر ادا کرے 20 رکعت، تو انشاءاللہ ایک دن کی پوری نماز سے سبکدوش ہو جائے گا۔ اور اسی انداز میں اس نے اگر پوری رات عبادت کر کے
100 رکعت ادا کر دی، فجر کا نام لے کر، ظہر کا نام لے کر، عصر کا نام لے کر، مغرب و عشاء کا نام اور نیت کر کے، تو انشاءاللہ اس مقدس رات میں 5 دن کی فرض اور واجب نماز سے سبکدوش ہوگا۔ اور فرض نماز کی اہمیت کا معاملہ یہ کہ 500 نمازیں نفل لائی جائیں اور فرض ایک نماز لائی جائے، 500 نفل نمازیں مل کر بھی وہ ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ اپنی زندگی کا پہلے یقینی اندازہ کریں۔ مثال درود شریف پڑھیں، باپردہ خواتین اور ہمارے بھائی، ان کے لیے پیغام جو اپنے گھروں میں غسل کر کے، کپڑے پہن کر کے نماز جمعہ کی محبت میں تڑپ رہے ہیں۔ ہم کو بہت افسوس ہے کہ ہم اور آپ جس ابتلا میں ہیں، اس ابتلا میں ہم اپنے گھروں میں ہیں، جبکہ ہم کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی حاضری ضروری تھی۔ لیکن یاد رہے، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام جو ہے یہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، سختی اور مشکلات نہیں پیدا کرتا۔ دین میں آسانیاں پیدا کرنے کی گنجائش ہے، اتنی جتنی آسانیاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اپنی مرضی سے نہیں۔ بعض لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی سے آسانیوں پہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، خیر ان کا معاملہ ان کے ساتھ۔ تو یہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے کہ آج ایسے ابتلا کے ماحول میں آپ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر نماز ظہر تنہا کی پابندی کریں، اس لیے کہ جو آدمی جمعہ کے دن شہر ہے اور مسجد کی حاضری سے معذور ہو گیا، ایسا عذر ہوا کہ مسجد نہیں جا سکتا، تو اس کو تڑپ کر کے نماز قضا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں تنہا جمعہ کے دن نماز ظہر ادا کرے۔ اپنے گھر میں تنہا جمعہ کے دن نماز ظہر ادا کرے، نہ اس میں آذان کی ضرورت، نہ اس میں تکبیر کی حاجت، اقامت کی بھی حاجت نہیں، اپنے اپنے گھر میں نماز ظہر ادا کرے، نہ اقامت کی حاجت، نہ آذان کی ضرورت۔ تو میرے محترم بہت سے سوچتے ہوں گے کہ لاؤ کوئی پڑھانے والا نماز پڑھا لے تو ہم چھپ کر کے نماز جمعہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ یاد رہے، ہر کس و ناکس کو نماز جمعہ قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے اگر آپ اپنی مرضی سے نماز جمعہ بھی قائم کریں تو بھی آپ کے اوپر نماز ظہر کا پڑھنا فرض ہوگا۔ ایسی صورت میں شریعت کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ شریعت کے سامنے سر جھکا دیں۔ آپ مثال دیکھیں، درود شریف پڑھیں، اپنے اپنے گھروں سے بھی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا معاملہ ہے، کعبہ کا طواف کا مرحلہ پیش آیا۔ کعبہ کے طواف کے مرحلے میں حضرت عائشہ رونے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، کیا تجھے ایسا ہوا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ایسا سے مراد یہ کہ وہ ایام منیہ میں آ گئی۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، طواف کعبہ کے علاوہ تم سب کرو۔ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہو، کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی ہو، اس کے علاوہ وظائف اور احرام سے باہر آنا یہ سب کر دو۔
ایسی صورت میں شریعت کے قوانین عائشہ صدیقہ کو بتا دیے، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ دیکھا آپ نے کہ سب کعبہ کا طواف کرے، سب پر واجب ہے، لیکن عائشہ صدیقہ کو منع کر دیا گیا۔ وہ روتی اور تڑپتی نہیں، وہ جھنجھلاتی نہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ سب طواف کریں ہم کیوں نہ کریں۔ کتنا حسین موقع تھا کہ صحابہ اکرام اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ طواف کی لذت دے رہے تھے، اور عائشہ صدیقہ کو گھر میں بٹھا دیا گیا۔ یہ اس بات کی مبین دلیل ہے کہ ان کا گھر میں بیٹھنا بھی شریعت تھا، اور سب کا ساتھ میں جا کر طواف کرنا بھی شریعت تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اللہ ہی کا قانون ہے، اللہ کے نبی کی شریعت ہے۔ لہذا ہمارا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور آپ کا اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز کو قائم رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے تابعدار، اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ کوئی مسجد میں جھکا رہا ہے، کوئی گھر میں جھکا رہا ہے، کوئی مسجد میں جھکا رہا ہے، کوئی گھر میں جھکا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم بغاوت نہ کریں، ایسے موقع پر ہم انتظامیہ پر پریشر نہ ڈالیں، فورس نہ ڈالیں، طاقت کا استعمال نہ کریں، جھنجھلاہٹ کا اظہار نہ کریں۔ آپ گھر میں رہ کر ظہر قائم کریں، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ ہم مسجد میں جو ہے چند لوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ قائم کریں، یہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرا رب تو یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اگر نماز جمعہ کا بہانہ لے کر ناراض ہوتے نظر آئیں، انتظامیہ سے الجھتے نظر آئیں کہ ہمیں کیوں جانے سے روکا گیا، تو ایسی صورت میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ہی شریعت ہے۔ میرے بندے تیرے اوپر تو ظہر کی نماز فرض تھی، تو کیوں لگ رہا ہے؟ اس سے پتہ چلا جانے آنے کی تفریح کی لذت لیتا ہے، بھیڑ بھاڑ میں جا کر کے مجمع کی لذت لیتا ہے۔ اگر تجھے میری عبادت سے محبت ہے تو خاموشی سے اپنے گھر میں کھڑا ہو جاتا، نماز کی نیت کر لیتا، اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا۔ تو قرآن پڑھتا، خدا سنتا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا۔ یہ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع عنایت کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں کو دوستوں، بہت سے لوگ ادھر ادھر تفریح کے موڈ میں گھوم رہے ہیں کہ نماز جمعہ تو چھوٹ گئی، ادا نہ کر سکے۔ کچھ کو غصے کا بھی اظہار ہے، کچھ کے دل میں انتظامیہ وغیرہ پر بھی غصہ ہے۔ یہ سب شیطانی غصہ ہے۔ ایمانی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو موقع ملا اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا، آپ اپنے گھر میں نماز قائم کر کے گھر کو آباد رکھیں۔ ہم کو موقع ملا مسجد میں نماز پڑھنے کا، ہم مسجد میں نماز ادا کر کے جماعت کو قائم رکھیں، اور دنیا والے کو بتا دیں کہ بھاری سے بھاری مصیبت میں بھی ہمارا کوئی کام چھوٹتا نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے ہم لوگ اس پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز قائم کریں۔ ہاں، مزاج میں اگر تفریح ہے، رنگین مزاج ہے، تو آپ پھر تفریح کرتے ہوئے ادھر ادھر آپ گھومیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور جس کا حکم ہے وہ طاقتور بادشاہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کے معاملے میں کون سچا ہے، اور نماز کے معاملے میں کون دکھاوا کرتا ہے، اور اس کو بھیڑ بھاڑ سے محبت ہے، نماز سے محبت نہیں ہے، اس کو تفریح سے محبت ہے، نماز سے محبت نہیں ہے۔ اگر نماز سے محبت ہوتی، آپ دیکھیں اب لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا صاحب آپ شب برات سے متعلق آیت کریمہ پڑھ کر کے شب برات کی فضیلت پر قرآن کی آیت بھی پڑھی، اور آپ نے شعر بھی پڑھا اور کہا کہ
مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ تو شب برات کے تعلق سے اس ابتلا کے ماحول میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، تو اس کو سماعت کریں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے ماحول میں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج تمام دنیا کے مساجد کے صحیح العقیدہ سنی مسلمان امام کو اپنے نبی کی پیاری سنت پر عمل کا موقع ملے۔ وہ کہتے ہیں، اب حدیث پاک کے تناظر میں سنیے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی رات تشریف لائے، اپنے کپڑے اتار ہی رہے تھے، کپڑا تبدیل کر رہے تھے کہ فوراً پھر ان کپڑوں کو زیب تن فرمایا اور گئے۔ عائشہ صدیقہ دل میں سوچتی ہیں کہ شاید کسی بیوی صاحبہ کے ہاں گئے ہوں گے، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تو دیکھا اللہ کے پیارے نبی مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور تنہا کھڑے ہیں اور رو رو کر کے تمام اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کتنی قسمت والے ہیں لوگ جس کو لوگ محرومی سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تقدیر کی یاوری کا وقت ہے، یہ نیک بختی کا وقت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ایک طرف قبرستان اس مقدس رات میں جا کر ہم مسلمانوں کو ذہن دے دیا کہ ان شہر خاموشہ میں آباد لوگوں کا بھی حق ہے۔ آج کی مقدس رات میں تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن اس تاریخ کے حسین یاد کو سامنے لائیے، اللہ کے پیارے نبی چاہتے تو عائشہ صدیقہ کو کہتے کہ چلو بخشش کی دعا کرتے ہیں، لیکن عائشہ صدیقہ کو ساتھ نہ لے گئے۔ چاہتے تو سیدہ فاطمہ کو بلا لیتے کہ چلو بخشش کی دعا میں شامل ہوتے، ساتھ نہ لیا۔ زندگی بھر ساتھ رہنے والے، یہاں تک کہ غار کے بھی ساتھی، یہاں تک کہ مزار کے بھی ساتھی، ان کو بلا لیتے، یار غار ابو بکر صدیق چلو میرے ساتھ، لیکن آج کی رات ساتھ نہ لیا، تنے تنہا گئے اور جا کر کے بخشش کی دعا کی۔ اب ہم کو آپ کو حضور کی سنت پر اسی موقع پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ اسی ماحول میں کہ تنہا امام چلا جائے، کوئی ساتھ نہ ہو، تنہا امام چلا جائے اور جا کر قبرستان میں تمام مردے کے لیے بخشش کی دعا کرے تو انشاءاللہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور اللہ کے پیارے نبی کی یاد تازہ بھی ہو جائے گی۔ اس لیے جس کو آپ محرومی کہہ رہے ہیں اس کو میں تو یاوری کہہ رہا ہوں۔ یہ تقدیر کی بات ہے کہ دنیا جس اعتبار سے بھی لاک ڈاؤن کرے، لیکن مسلمان کو اپنے پیارے نبی کی یاد تازہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے نبی تنہا گئے تھے قبرستان میں، اور آج ہم لوگوں کو اماموں کو تنہا جا کر نائب رسول کو تنہا جا کر اپنے پیارے رسول کی سنتوں پر عمل کا موقع آ رہا ہے۔ اب اس پر عمل ہو گیا تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں اپنے تمام احباب سے کہوں گا کہ لوگوں اپنی اولاد کو بتانا کہ بیٹا ایک دور ہم نے وہ دیکھا ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی تھی اور لوگوں کو مشورہ دیا گیا تھا
کہ اس کووڈ-19 سے بچنا ہے، اس بیماری سے بچنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہو، دور رہو۔ ایسے پرآشوب ماحول میں اللہ کے پیارے نبی کی سنت کا موقع مل گیا اور ہم نے نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی کے تمام نائبین حضور کی نیابت کرتے کرتے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تنہا قبرستان میں گئے اور جا کر حضور کی سنت پر عمل کیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بڑی نصیب کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا وہ دور آپ کے سامنے ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی تنہا قبرستان تھے اور نبی کے نائبین علماء اہل سنت بھی تنہا قبرستان میں ہوں گے اور سارے مردوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے اور دنیا والے کو بتا رہے ہوں گے کہ میرے آقا نے کیا ہے، آج ہم غلام اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد والی واصحابہ وبارک وسلم۔ لہذا اب اس سے ثابت ہوا کہ شب برات کے موقع پر ہم اس دھارے کا پالن کریں۔ 144 دھارا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس سے سخت دھارا لگے، اور وہ سخت دھارا لگ بھی گیا اور اس میں سختی آتی جائے گی۔ لہذا 9 اپریل 14 شعبان المعظم کو آپ سب اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ کرنا کیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ اپنے اپنے گھر میں رہ کر سارے حلوے اور پکوان جو پکانے ہیں وہ 3:30 بجے تک پکا لیں۔ عورتیں نہا دھو کر کے اپنے آپ کو ایک دم اطمینان کا ماحول اپنے آپ میں کر لیں اور عصر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں سب پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد سرما آنکھ میں لگا کے بس ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگر چاہیں تو تازہ وضو کر لیں۔ مغرب کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ یہ فقیر اپنے کسی معمول میں کمی نہ کرے گا، لہذا میرا معمول ہے کہ شب برات میں ہم مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 3 سلام کے ساتھ 6 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہم اکیلے پڑھیں گے، مائک کے ذریعے سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کے جیسے ہی میں اعلان کروں کہ 2 رکعت نماز ہوگی، نیت کریں گے کہ عمر میں برکت، ویسے ہی آپ نیت کر لیں گے کہ یا اللہ اس نماز کے ذریعے میں میری عمر میں برکت عطا فرما۔ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر نیت کر کے ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ ملا لیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ فقیر مسجد میں رہ کر مائک کے ذریعے یاسین شریف تلاوت کرے گا، دعا نصف شعبان المعظم پڑھے گا۔ آپ یاسین شریف اور دعا کو غور سے سنیں گے، پھر مسجد ہی سے دعا ہوگی، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس دعا میں شریک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اعلان کریں گے، اس اعلان کو غور سے سنیں گے، ہر قسم کا شور و غل سے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو بچائیں گے۔ مسجد کے مائن پر توجہ رکھیں گے، پھر 2 رکعت نماز ہوگی، روزی میں برکت اس طرح پڑھیں گے، پھر یاسین شریف دعا ہوگی، پھر 2 رکعت نماز ہوگی، بلاؤں سے حفاظت، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور بلاؤں سے حفاظت۔ بلا جب آئے گا تو سے لے لیجیے، ایمان کی حفاظت اور بلاؤں سے حفاظت، یعنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں اور بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ 2 کی نیت سے پھر 2 رکعت نماز ہوگی، نفل کی نیت ہوگی اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ دعا کے بعد فاتحہ کرانے کے لیے
آپ مجمع نہ لگائیں، کسی کو گھر میں بلائیں، کیا کریں، خود آپ فاتحہ پڑھیں، خود فاتحہ پڑھیں۔ اور اگر آپ خود سے فاتحہ کسی صورت میں بھی نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو اتنی نیت کر دیں، یا اللہ جو میں نے یہ تیار کیا ہے، جو میرے گھر والوں نے پڑھا ہے، اس کو قبول کر دے، اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں، حضور کے وسیلے سے تمام صحابہ کی بارگاہ میں، صحابہ کے وسیلے سے امام اویس کرنی کی بارگاہ میں، ان کے وسیلے سے پوری دنیا کے مومنین مومنات، خاص طور پر میرے بڑے باپ ماں دادا دادی نانا نانی یہ وہ جتنے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب حضور کے صدقے میں سب کو پہنچا دے، آج کی رات کی برکتوں وہ ہم پر جاری فرما دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اگر نہیں تو فقیر ان 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کرے گا اس میں قل شریف بھی پڑھے گا، اور اجتماعی طور پر سب کے لیے دعا ہوگی، سب کے لیے دعا ہوگی، اور اس میں فاتحہ بھی پڑھ کر کے سب کے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ تو آپ اپنی اپنی شیرنی پر نیت کر لیں، امام صاحب جو مسجد سے فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم سب ان کے ساتھ شریک ہیں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر دی کہ امام صاحب جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم سب ان کے ساتھ شریک ہیں، اور میں آپ کی نیت کر دوں کہ یا اللہ آج کی اس محفل میں جتنے لوگ میرے شہر میں فاتحہ کے لیے حاضر ہے، روحانی طور پر سب کی حاضری کو قبول فرما۔ آپ دیکھیے اجمیر شریف میں 10,000 کا مجمع، 30,000 کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، سب اپنی اپنی شیرنی اپنے سامنے لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ بولو بیٹھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب اپنی اپنی شیرنی اپنے سامنے، میدان میں، گلیوں میں، بلڈنگوں میں، سب اپنی اپنی شیرنی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں کے ذمہ دار فاتحہ پڑھتے ہیں، سب کے لیے شامل کی دعا کرتے ہیں، سب کی فاتحہ ہو جاتی ہے، فوراً اٹھتا ہے، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور پر بیٹھا ہے۔ اجمیر شریف کا آستانہ کہاں ہے؟ آنا ساگر کے کنارے لوگ بیٹھے ہیں، وہیں پر فاتحہ ہو گئی اور سب لوگ شیرنی تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ دل کس کا قریب تھا، جو دل کے طور پر حاضر تھا۔ اللہ جسم کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دل کو دیکھتا ہے، تو خوش نصیب ہے۔ جب جسم کو قریب کرنے کا موقع تھا تو قریب کیا، اب دل اور روح کو قریب کرنے کا موقع ہے تو تڑپ کر کے دل اور روح کو قبول کر رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں، وہ پیش کر کے دعا کر رہے ہیں۔ مولا جب ہم پر ایسے معاملات آئے تھے تو ہم جسم کے اعتبار سے قریب ہو گئے تھے، مگر دل کو جسم کے اعتبار سے دور تھے، دل کو قریب کر دیا تھا۔ جسم میرا دور تھا، روح کو قریب کر دیا تھا۔ جسم میرا دور تھا، توجہ کو قریب کر دیا تھا۔ اب جب آپ کا تڑپنا اللہ کو پسند آ جائے گا تو اسی صدقے میں یہ وبا دور ہو جائے گا۔ میرا بندہ تڑپ رہا ہے، میرا بندہ قریب ہونا چاہتا ہے، میرا بندہ اللہ کے گھر کی بوٹی میں رو رہا ہے۔ یہ رونا، یہ تڑپنا اگر پسند آ گیا تو یہ بلا ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے آپ کا تڑپنا پسند آ گیا تو مسجد کی حاضری کا موقع مل جائے گا۔ اور اگر آپ صحیح سے نہیں تڑپے اور اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آیا تو پھر آئندہ جمعہ کی آپ کو اسی اعلان پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہوگی، مزید کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کوئی معمول میں کمی نہیں آئی، جیسے ہوتا تھا ویسے ہی ہوگا۔ ہم لوگ ٹھیک وقت پر نماز پڑھیں گے۔ اب ہم یہیں سے اپنی گفتگو ختم کر کے آپ کے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے انسان کے لیے، مخلوق کے لیے دعا کرتے، مولا اس مصیبت کو دور فرما دے، خاص طور پر جو تیرے نیک بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، مولا ان سے یہ امتحان کو دور فرما دے۔ امام حسین کے صدقے میں مولا سب پر کرم فرما دے۔ لہذا آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، جمعہ کی نماز ہو جانے دیجیے، 1 بجے آپ اپنے اپنے گھر میں الگ الگ ظہر کی نماز ادا کر لیں، مرد بھی ادا کریں، عورتوں بھی ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
الحمد لله